اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے درس کا آغاز نماز میں بطن ڈھانپنا، مسئلہ نمبر 776۔ ضروری ہے کہ مرد خواہ اس سے بھی کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپے، اور بہتر ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک بدن بھی ڈھانپے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا ضروری ہے کہ عورت نماز کے وقت اپنا تمام بدن ڈھانپے، حتیٰ کہ اس کا سر اور بال بھی ڈھانپے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی چھپائے۔ لہٰذا اگر عورت چادر اس طرح پہنے کہ اسے اپنا بدن نظر آ رہا ہو تو اس میں اشکال ہے۔ البتہ چہرہ کلائیوں تک، ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ یقین کرنے کے لیے اس نے بدن کی واجب مقدار ڈھانپ لی ہے۔ ضروری ہے کہ چہرے کے اطراف کا کچھ حصہ اور کلائیوں اور ٹخنوں سے نیچے کا حصہ ڈھانپا جائے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ نماز میں عورت کی حالت کیا ہونی چاہیے اور مرد کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے صرف اپنی شرمگاہ کو چھپائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی ناف سے لے کر جو گھٹنے تک ہے نا وہ کور ہو، لیکن جبکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ پوری پردے میں ہو، یہاں تک کہ اس کے بال، اس کے ہاتھ کلائیوں تک، ٹخنوں تک بہتر ہے کہ یہ سارا کچھ کور ہوا ہوا ہو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جب انسان بھولے ہوئے سجدے یا بھولے ہوئے تشہد کی قضا بجا لا رہا ہو تب بھی اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپے جس طرح نماز کے وقت ڈھانپا جاتا ہے۔ احتیاط مطلب یہ ہے کہ سجدہ سہو ادا کرنے کے لیے بھی یہی کریں۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر انسان جان بوجھ کر نماز میں اپنی شرمگاہ نہ ڈھانپے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر مسئلے سے لا علمی کی بنا پر کرے جبکہ اس کی لا علمی مسئلہ دین سیکھنے میں اس کی اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر انسان جان بوجھ کر علم حاصل نہیں کر رہا، وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، پھر بھی وہ جو ہے مسئلے کا علم حاصل نہیں کرتا تو پھر وہ دوبارہ سے نماز پڑھے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو پتہ چلے نماز کے دوران کہ اس کی شرمگاہ برہنہ ہے تو ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہ چھپائے۔ اس پر لازم نہیں ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ جب اسے پتہ چلے کہ اس کی شرمگاہ برہنہ ہے تو اس کے بعد نماز کا کوئی جز انجام نہ دے، لیکن اگر اسے نماز کے بعد پتہ چلے کہ نماز کے دوران اس کی شرمگاہ برہنہ تھی تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اسے پتہ نہیں تھا اور جیسے ہی پتہ لگا، ضروری ہے کہ جیسے ہی پتہ لگے اپنی شرمگاہ کو چھپا لے، لیکن اگر اسے پوری نماز میں نہیں پتہ لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر پتہ تھا اور جان بوجھ کے نہیں چھپائی تو پھر نماز باطل ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کا لباس کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ لے لیکن ممکن ہو کہ دوسری حالت میں مثلاً رکوع اور سجود کی حالت میں نہ ڈھانپے تو اگر شرمگاہ کے برہنہ ہونے کے وقت اسے کسی کے ذریعے سے ڈھانپ لے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ اس لباس کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ صحیح بات ہے، اگر تو اسے کور کر سکتا تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا تو ظاہر بات ہے اس پہ نماز نہ پڑھے۔ پھر کہہ رہے ہیں انسان نماز میں اپنے آپ کو گھاس پھوس اور درختوں کے پتوں سے ڈھانپ سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے اس وقت ڈھانپے جب اس کے پاس کوئی اور چیز موجود نہ ہو۔ پھر انسان کے پاس مجبوری کی حالت میں شرمگاہ چھپانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو اپنی شرمگاہ کی خال نمایاں نہ ہونے کے لیے گارا یا اس جیسی کسی دوسری چیز کو لے پوت کر اسے چھپا لے۔ پھر کہنا ہے اگر اس شخص کے پاس کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے وہ نماز میں اپنے آپ کو ڈھانپے اور ابھی وہ ایسی چیز ملنے سے مایوس بھی نہ ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں تاخیر کرے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو آخر وقت میں اپنے وظیفے کے مطابق نماز پڑھے، اور اگر وہ کسی چیز کے ملنے سے مایوس ہو تو اول وقت میں ہی نماز پڑھ لے۔ اس صورت میں اگر وہ اول وقت میں نماز پڑھے اور اس کا عذر آخر وقت تک باقی نہ رہے تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔ یہاں پہ ہم 3-4 باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کہ پہلے اسے کیا تھا، اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، لیکن اسے یہ امید ہے تھی کہ شاید اگر میں نماز لیٹ کر لوں تو مجھے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے مل جائے گا، تو وہ کیا کرے گا، نماز لیٹ کرے گا اور انتظار کرے گا اور وہ چیز کے لیے طلب کرے گا، جب وہ مل جائے گی پھر نماز پڑھے گا۔ لیکن دوسری صورت میں اسے بالکل مایوسی ہو گئی کہ بھائی نہیں، مجھے نہیں مل سکتا، اسے یہ اس چیز کا پتہ ہے کہ میں جتنی مرضی انتظار کر لوں یا کوشش کر لوں مجھے نہیں ملے گا، تو کیا کرے گا، پہلے وقت میں ہی نماز پڑھ لے گا۔
لیکن تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں اس نے کیا کیا، پہلے وقت میں ہی نماز پڑھ لی لیکن اسے بعد میں کچھ مل گیا، مطلب اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے مل گیا، تو وہ پھر جو نماز اس نے پڑھی ہوگی اسے وہ دوبارہ انجام دے گا۔ پھر کہنا ہے اگر کسی شخص کے پاس جو نماز پڑھنا چاہتا ہو اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے درخت کے پتے، گھاس، گارا یا کوئی بھی نہ ہو اور آخر وقت تک کسی ایسی چیز کے ملنے سے مایوس ہو جس سے وہ اپنے آپ کو چھپا سکے، اگر اسے اس بات کا اطمینان ہو کہ کوئی ایسا شخص اسے نہیں دیکھے گا جس سے شرم کا چھپانا واجب ہے، تو وہ کھڑا ہو کر اس طرح نماز پڑھے جس طرح اختیاری حالت میں رکوع اور سجود کے ساتھ پڑھتا ہے۔ لیکن اگر اسے اس بات کا احتمال ہو کہ کوئی ایسا شخص اسے دیکھ لے گا تو ضروری ہے کہ اس طرح نماز پڑھے کہ اپنی شرم کا نظر نہ آئے، مثلاً بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر اپنے آپ کو ایسے کسی فرد کے دیکھنے سے بچانے کے لیے مجبور ہو کہ قیام، رکوع اور سجود تینوں کو ترک کر دے، یعنی تینوں حالتوں میں اس پر نظر پڑ رہی ہو، تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور رکوع اور سجود کو بیٹھ کر انجام دے۔ اگر صرف کسی ایک چیز کو ترک کرنے پر مجبور ہو تو صرف ایک کو ہی ترک کرے، لہٰذا اگر کھڑا ہونا ممکن ہے تو کھڑے رہ کر نماز پڑھے، اور اگر سجود یا اشارے سے بجا لائے، اور اگر صرف قیام میں اس پر نظر پڑی ہے تو بیٹھ جائے اور رکوع اور سجود کو انجام دے۔ اگرچہ اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسی صورت میں بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر پڑھائی جانے والی نماز بھی ادا کرے جس میں رکوع سجود کو اشارے سے انجام دیا جاتا ہو۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ بیرہنہ شخص نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہوں کو اپنے بعض اعضاء کے ذریعے، مثلاً بیٹھا ہو تو اپنے رانوں سے اور کھڑا ہو تو اپنے ہاتھوں سے چھپا لے۔ اب یہاں پہ یہی بات کریں کہ کسی نہ کسی طریقے چھپانا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نماز میں اس طرح کریں گے کہ آپ کی شرم کا نظر نہ آئے۔ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کو مطلب یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے شرم کا چھپا سکتے ہیں، اس طرح سے چھپائیں گے۔ اور اگر کسی کے دیکھنے کا خوف ہے تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھ جاؤں گا تو پھر نظر نہیں آئے گا کچھ بھی، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔